باقی آپ کا کہنا میں نے قبول کر لیا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب القدر بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہو چکا ہے کہ آج کی یہ مختصر سی محفل ایک خالص دینی مسئلہ کے افہام اور تفہیم کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس سے چند دن پہلے حسن ابدال میں حضرت مولانا محمود عالم صاحب دامت فیوضہم کی مسجد میں ایک محفل منعقد ہوئی تھی۔ آج میرا پروگرام تو تھا کہ اس کی اگلی قسط پیش کروں، لیکن ساتھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں، تو اس لیے کام تھوڑا سا وہ اگلا پروگرام انشاءاللہ ہو سکتا ہے درمیان میں مکسنگ ہوتا جائے، تو بہرحال بالکل مختصر انداز میں چند مسائل سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ موت سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ موت سے پاک صرف ایک رب کی ذات ہے، مخلوق میں سے کوئی ہستی بھی موت سے پاک نہیں۔ نمبر 2، موت کا لفظ ایک خالق کی ذات کے لیے بے ادبی ہے، اور لفظ موت مخلوق میں سے کسی کی شان کے بھی خلاف نہیں، اور کسی کی شان میں بھی بے ادبی نہیں ہے۔ نمبر 3، موت کا مطلب روح جسم سے نکل جائے۔ روح جسم کے اندر ہو اسے موت نہیں کہتے۔ موت کا مطلب ہے کہ روح انسان کی اس جسد عنصری سے مکمل طور پہ نکال لی جائے۔ تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو روح نکل گئی یہ یوم البعث کو پھر واپس آئے گی۔ بعث کا دن، قیامت کا دن، قیامت تک وہ روح پھر اس بدن عنصری کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ اور پانچویں بات، موت کے بعد کوئی قبر والا اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا۔ خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے۔ قانون، ضابطہ اور عادت کے طور پہ کوئی انسان موت کے بعد اہل دنیا کا کوئی کلام نہیں سن سکتا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5۔
اب پہلی بات پہ آؤ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ 5 باتیں ہم کرتے ہیں، باقی جتنے یہ لوگ ہمارے خلاف پراپاگنڈا کرتے ہیں تو وہ پراپر طور پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کروں گا۔ یہ 5 باتیں ہم کہتے ہیں موت سے پاک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پوری کائنات پر موت آنی ہے، انسانوں پہ موت آنی ہے، جنات پہ موت آنی ہے، فرشتوں پر موت آنی ہے، موت پر موت آنی ہے۔ موت بھی موت سے نہیں بچ سکتی۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی موت کا ذائقہ چکھنے والا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اور دوسرے مفسرین نے لکھا کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب نفس سے مراد روح ہے، اور فرمایا ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یعنی بدن سے جدا ہونے والی ہے۔ تو یہ واضح مسئلہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنا صرف رب کی شان ہے۔ توکل علی الحی الذی لا یموت، علی الحی الذی لا یموت، الحی الذی لا یموت، یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ تو اس بات پہ اتنا لمبا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً اہل اسلام کی طرف نسبت کرنے والے سارے فرق اور جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ موت سے پاک صرف رب ہے۔ البتہ دوسری بات جو میں نے کی کہ مخلوق میں سے کسی ہستی کے لیے موت کا لفظ بے ادبی نہیں ہے۔ بعض جاہلوں نے اس قریب کے زمانہ کے اندر موت کا لفظ انبیاء کرام اولیاء کرام کے لیے بے ادبی تصور کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موت کی نسبت نبی کی طرف کر توبہ توبہ مماتی بن جاتا ہے آدمی، ولی کی طرح موت کی نسبت ہو ہی نہیں سکتا، توبہ اتنے بڑے بے ادب کہتے ہیں نبی پر موت آ گئی، ولی پر موت آ گئی، اس لیے اب انہوں نے لفظ تراشے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، پردہ برقع بٹا گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پردہ کر گئے، ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ انا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون الی مکان، اولیاء اللہ پہ موت نہیں آتی، وہ تو صرف برقع پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو یہ موت کا لفظ اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے انبیاء اولیاء کے لیے بے ادبی سمجھا ہے، اور وہ سٹیجوں پہ تقریر کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مماتی ہیں، لفظ بھی کون سا؟ مماتی۔ یہ کہتے ہیں نبی پر موت آئی ہے، اور یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں۔ تو میرا دوست لمبی بات نہیں کروں گا، میں اصل اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی وہ کتاب جس نے لا تقولوا رائنا، رائنا کے لفظ سے اصحاب رسول کو روک دیا، حالانکہ صحابہ کی نیت بھی پاک تھی اور مفہوم بھی صاف اور پاک لیتے تھے، لیکن فریق مخالف کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو ایک موقع مل رہا تھا، اس موقع بے ادبی کا موقع، تو اللہ رب العزت نے اس لفظ پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو جو اللہ لفظ محتمل پر پابندی لگا رہا ہے،
اگر موت کا لفظ نبی کی شان کے خلاف ہوتا تو قرآن میں نبی پر اطلاق ہوتا موت کا؟ ایک طرف تو رائنا پر پابندی ہے، رائنا نہیں کہہ سکتے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح بعض لوگوں نے کہہ دیا نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ چلتا تھا کسی زمانہ میں کہ وہابی نبی کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنا بے ادبی ہے۔ آج اپنے آپ کو دیوبندیت کی طرف منسوب کرنے والا ایک مخصوص طبقہ، انہوں نے وہی بریلویت والی شاہراہ اختیار کی ہے۔ جو اعتراض مولوی احمد رضا علماء دیوبند پر کیا کرتا تھا، وہی اعتراض انہوں نے اس مخصوص طبقہ نے اشاعت التوحید پر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے جب اہل توحید پہ بہتان لگانے شروع کیے، جھوٹا پراپاگنڈا شروع کیا، گستاخ کے فتوے شروع کیے، اللہ نے اتنی مت مار دی اور اس کی نقد سزا دی کہ ان کے سٹیج اب توحید و سنت سے ویران ہو گئے ہیں۔ انہیں توحید بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں، سنت بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ کبھی خدا کی شان ان مولویوں کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے۔ یہ جب بھی بات کریں گے جی مردے سنتے ہیں، قبروں والے سنتے ہیں، تم ان کے پاس آؤ، وہ تمہاری سفارشیں کرتے ہیں، سارا زور اس پر ہے، تو یہ سزا ہے اہل